عمران خان کا یہ جو فیصلہ ہے علی مین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا اور سہیل افریدی کو لگانے کا، بنیادی اس کا محرک بنا کیا؟ کون سی ایسی بنیادی وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا؟ دیکھیں، اس کا فوری محرک تو آج کی شہادتیں جو ہوئیں اورکزئی ڈسٹرکٹ میں وہ ہے۔ خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ آج یہ ہوا ہے، ہمارے جوان افسر وہاں شہید ہوئے ہیں، تو انتہائی وہ مغموم ہوئے۔ اور خان صاحب کا بالکل یہ ایک نظریہ ہے، یہ ان کا تجزیہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس سے دہشت گردی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کو اگر آپ نے جڑ سے اکھاڑنا ہے تو اس کے لیے ایک بالکل مختلف لائحہ عمل اپنانا پڑے گا۔ جب تک افغان حکومت کو ہم اس عمل میں شامل نہیں کرتے، افغان عوام کو اس عمل میں شامل نہیں کرتے، اور جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہاں کی عوام کو اس عمل میں شامل نہیں کرتے، تو صرف گولے بارود سے کچھ نہیں ہوگا۔ 21 آپریشن آپ کر چکے ہیں، ہر چند مہینوں کے بعد آپ اعلان کرتے ہیں دہشت گردی کا صفایا ہو گیا، فلاں جگہ سیکیور ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سوا دو سال میں ہم اس طرح اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ سکے وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں سے، جیسا کہ ہمیں رکھنا چاہیے تھا۔ سلمان علیکم راجہ صاحب، لیکن آپ چیف منسٹر کے پی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ وفاق کی ایک پالیسی ہو، یہ جو آئی بی اوز چل رہے ہیں اس وقت صوبے کے بعد، تو چیف منسٹر کہے گا کہ نہیں میں صوبے میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا، یہ تو دس از ناٹ ڈویبل۔ میں عرض کروں، دیکھیے وفاق اپنی غلط پالیسی اپنائے رکھے، لیکن صوبے کو حق ہے، اور دیکھیے وفاق کے پاس اپنی ایجنسیاں ہیں، اپنی فورسز ہیں، وہ کریں۔ صوبے کے پاس تو پولیس ہے نا، صرف پولیسنگ کا کام تو صوبے نے کرنا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ سر لیکن کیا سہیل افریدی ریفیوز کر دیں گے آئی بی اوز کے نہ ہو؟ وہاں فوجی آپریشن اگر کسی علاقے میں ہو رہا ہے تو وہ ریفیوز کر دیں دیکھیں گے؟ ہم ایک مربوط حکمت عملی کے تحت چلیں گے، اور جو ہمارے آئینی حقوق ہیں، جو صوبے کے حقوق ہیں، ان کو استعمال کریں گے۔ ظاہر ہے آئین اور قانون سے ماورا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن سر مربوط پالیسی میں کیا چیف منسٹر ریفیوز کر دے گا صوبے کے اندر آپریشن؟ جی ہلو جی راجہ صاحب، کیا چیف منسٹر اگر جو نئے آتے ہیں سہیل افریدی، وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں مجھے یہاں فوجی آپریشن نہیں کروانے، میں نہیں کرنے دوں گا؟ دیکھیے فوجی آپریشن کے ہم بالکل خلاف ہیں، اور ہم وفاق کو یہ باور کراتے رہیں گے کہ وفاق کی پالیسی درست نہیں ہے، لیکن وفاق کے پاس اپنا ایک دائرہ اختیار بھی ہے جس میں اپنی غلط پالیسیوں کو وہ بالکل اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان غلط پالیسیوں سے دور کرنا ہے۔ چیف منسٹر کیا کر سکتے ہیں وہ میں نے عرض کیا، قانون اور آئین کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن اگر لشکر کشی کرنی ہے، ڈرون چلانے ہیں، تو اس میں صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور ہمارا بیانیہ بڑا واضح ہوگا کہ ہم افغان عوام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں قبائل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حل ان کے پاس ہے۔ اور یہ پرائرٹی افغان عوام کو اپنی طرف کرنا ہونا چاہیے یا پاکستان کے اندر کوہیژن پرائرٹی ہونا چاہیے؟ جی ہونی چاہیے نا، تو کوہیژن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کی بات سنے۔ وفاق کو یہ حق اگر آئینی قانونی طور پہ حاصل ہے کہ وہ صوبے کی بات کو رد کر دے، تو پھر اس کا ذمہ دار وفاق خود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور جو ہم علاقے کو جانتے ہیں، ہمارے وہاں سے ممبر ہیں، ایم پی ہیں، وہاں کے عمائدین ہیں، جرگے کے سربراہ ہیں، ان سب کی بات کو سنا جائے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایک وار آن ٹیرر کی ایک طرح سے سر یہ تو صوبے کی آواز سے زیادہ عمران خان کی خواہش کی جو عدم تعمیل ہے اس کے اوپر غصہ زیادہ ہے، کیونکہ میں وہاں جتنی دفعہ گیا ہوں مجھے وہاں کے آپ کے مقامی سارے لوگ کہتے تھے کہ اس وقت وہ 35 کی ٹولیوں میں لشکر آ کے تشکیلیں آ کے اٹیک کرتی ہیں، فوجی آپریشن کے بغیر حل کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے لوگ مجھے کہتے ہیں۔ دیکھیے میں عرض کروں، یہ بات بالکل ہمارے علم میں ہے، اور اس پہ بڑی طویل بحث ہوئی ہے، لیکن یہ نتیجہ ہے ایک غلط پالیسی کا۔ آپ نے جس طرح افغان مہاجرین کو 40 سال رکھنے کے بعد ان کی 2-3 نسلوں کو دھتکار کے یہاں سے باہر بھیجا، بہت بڑا عمل ہے اس کا۔ جب وہ کرکٹ میچ جیتتے ہیں تو اپنے مہاجرین جن کو پاکستان سے نکالا گیا ہے ان کے نام کرتے ہیں۔ آپ نے افغان معاشرے کو ایک بہت برا میسج دیا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں افغان حکومت کو بھی باور کرانا ہے کہ ان کی اپنی فلاح اس میں ہے کہ وہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بنے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، اور اس میں آپ معاشی ایک عنصر بھی ہے، اور اس میں شاید ایک نظریاتی عنصر بھی۔ سر ایک سوال پوچھ لوں، کیا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے جو 35 آزاد اراکین ہیں، جب ان کو وفاقی حکومت کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک ٹکراؤ والا راستہ بن رہا ہے،
تو وہ کیوں نہ اس کے اندر آپ کے گروپ کو توڑ لیں، ایک فارورڈ بلاک بنوا دیں، اور پاکستان میں یہ انہونی نہیں ہوگی۔ کر دیں، اس میں کوئی ہمیں فکر نہیں ہے، بالکل یہ بات ہوئی خان صاحب نے کیوں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری حکومت رہے نہ رہے، ہمیں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جس طرح وادی ترا میں خون بہایا گیا، بمباری کی گئی، 23 لوگ شہید ہوئے، ہم اس کے بعد حکومت میں رہیں نہ رہیں کوئی بہت بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اپنے نظریے کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔